السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ سچ فرمایا۔ در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب کہ وہ حضرات کامل الایمان تھے، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علماء کا ارشاد ہے کہ ان احادیث میں محبت سے محبت اختیاری مراد ہے، غیر اختیاری یعنی طبعی اضطراری مراد نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کمال درجے کا ایمان ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ پائی جائیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ماں سوا سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے، جس کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرے، کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں ہو اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اس وقت اے عمر۔ علماء نے اس کے 2 مطلب بتائے ہیں، ایک یہ کہ اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، دوسرے یہ کہ تنبیہ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالانکہ یہ بات اول سے ہونا چاہیے تھی۔ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نفلی نمازیں اور صدقے تو تیار نہیں کر رکھے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے۔ ارشاد فرمایا
کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، کئی صحابہ نے نقل کیا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، صفوان، ابو ذر رضی اللہ عنہم اجمعین حضرات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس قدر خوشی اس ارشاد مبارک سے ہوئی، کسی چیز سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان کے رگ و پے میں تھی، پھر ان کو خوشی کیوں نہ ہوتی۔ حضرت فاطمہ کا مکان شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کا مکان تو قریب ہی ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ حارثہ کے مکان کے قریب ہے، ان سے فرما دیں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، فوراً حاضر ہوئے کہ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فاطمہ کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان میں سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں، جون سا پسند ہو بدل لیں۔ یا رسول اللہ، میں اور میرا مال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم جو مال آپ لے لیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی محبت مجھے میری جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا یہاں تک کہ حاضر ہوں اور آ کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء کے درجے پر چلے جائیں گے، تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت سنائی جس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہی حضرات بہت اچھے رفیق ہیں، اور ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ ہر ایک کے عمل کو اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے۔ حضور نے جواب میں یہی آیت سنائی۔ چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایسی محبت ہے کہ جب خیال آ جاتا ہے اگر اس وقت میں آ کر زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے گی، مگر مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تب بھی آپ سے تو نیچے درجے میں رہوں گا، مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت کے بغیر بڑی مشقت ہوگی۔ آپ نے یہی آیت سنائی۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک انصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، وہ نہایت غمگین تھے۔ حضور نے فرمایا غمگین کیوں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک سوچ میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا سوچ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم صبح و شام حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھے رہتے ہیں، کل کو آپ تو انبیاء کے درجے پر پہنچ جائیں گے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ حضور نے سکوت فرمایا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے ان انصاری کو بھی بلایا اور ان کو اس کی بشارت دی۔ ایک حدیث میں آیا ہے بہت سے صحابہ نے یہ اشکال کیا تو حضور نے یہ آیت ان کو سنائی۔ ایک حدیث میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کو امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے درجے اونچے ہوں گے، تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ حضور کا ارشاد ہے
کہ مجھ سے بہت سے محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے لیٹتے تو اتنے آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے، حضور کی یاد اور شوق و اشتیاق میں لگے رہتے، اور مہاجرین و انصار صحابہ کا نام لے کر یاد کرتے رہتے، اور یہ کہتے کہ یہی میرے اصول و فروع ہیں، یعنی بڑے اور چھوٹے، اور ان کے طرف میرا دل کھنچا جا رہا ہے۔ یا اللہ مجھے جلد ہی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں، اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی بنسبت آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے، اس لیے کہ آپ سے آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضور کے چچا حضرت عباس سے عرض کیا، آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لیے کہ آپ کا اسلام لانا حضور کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو اون کو دھنتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکیوں کا درود پہنچے، اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بے شک یا رسول اللہ، آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور خیر راتوں کو رونے والے تھے، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے، نامعلوم میری موت کس حالت میں آئے اور حضور سے مرنے کے بعد ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر بھی ان اشعار کو سن کر رونے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال کا قصہ مشہور ہے ہی کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگی کہ ہائے افسوس۔ وہ کہنے لگی سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے کہ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ سے ملیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی دی جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیری بجائے خدا نخواستہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ کریں؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدہ پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کے کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان سے ہے۔ علماء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مختلف علامات لکھی ہیں۔ قاضی یاس فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، یہی معنی محبت کے ہیں، ورنہ محبت نہیں، محض دعوی محبت ہے۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سب سے محترم بشان یہ ہے کہ آپ کا اقتداء کرے، آپ کے طریقے کو اختیار کرے، آپ کے اقوال و افعال کی پیروی کرے، آپ کے احکامات کی بجا آوری کرے، اور آپ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے پرہیز کرے، خوشی میں، رنج میں، تنگی میں، وسعت میں، ہر حال میں آپ کے طریقے پر چلے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔